السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذکار ہم اور آپ صبح شام پڑھتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان اذکار کی کیا فضیلت ہے۔ آج میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذکار کی فضیلت بیان کی ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، الحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے، اللہ اکبر کہنے کی کیا فضیلت ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، غالباً حدیث نمبر 3494 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے 100 مرتبہ حج کیا ہو۔ 100 مرتبہ صبح کو، 100 مرتبہ شام کو جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے 100 مرتبہ حج کیا ہو۔ اور جو شخص صبح 100 مرتبہ شام کو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے جہاد میں استعمال کے لیے 100 گھوڑے دیے ہوں۔ یا یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے 100 مرتبہ جہاد کیا ہو۔ 100 مرتبہ صبح کو، 100 مرتبہ شام کو جو شخص صرف الحمدللہ کہتا ہے، حالانکہ اس پر 1 منٹ بھی نہیں لگتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کیا بیان کی کہ 100 گھوڑے گویا کہ آپ نے جہاد میں دیے ہو۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا کہ جس شخص نے 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو لا الہ الا اللہ کہا تو یہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 100 غلام آزاد کیے ہوں۔ اور جس شخص نے صبح 100 مرتبہ شام کو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس سے بہتر عمل لانے والا اس دن کوئی نہیں ہوگا مگر وہ شخص جس نے اسی طرح 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو اللہ اکبر کہا یا اس سے زیادہ کہا تو یہ اس سے بہتر عمل لانے والا ہوگا اس دن۔ اس کے علاوہ اور کوئی شخص عمل میں اس سے بہتر نہیں ہوگا، عمل میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اور آپ صبح شام یہ اذکار پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے۔ تو ان اذکار کو صبح شام کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ 100 مرتبہ تو کیا، دن میں 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ میں تو کہتا ہوں اس کو صبح شام پڑھا کرے تاکہ یہ فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حج کی فضیلت آپ کو عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی جہاد کی فضیلتیں آپ کو عطا کرے، اور اسی طریقے سے جو جو فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان اذکار کی فضیلت بیان کی ہے وہ فضیلتیں آپ کو ملیں۔ کثرت کے ساتھ ان اذکار کو پڑھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو ان اذکار کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔